پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ ہدایت مجاہدہ اور تقوی پر منحصر ہے. جب تک تقوی پیدا نہ ہو، جب تک انسان کوشش نہ کرے، جب تک اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت تک حقیقی ہدایت نہیں پا سکتا. اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس امر کی گرہ کشائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ تو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ موافق خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ تلاش کرنے کے لیے یہ کوشش ان کی ہوتی ہے، اور پھر دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کی برائیاں دور، اللہ تعالیٰ ان سے ملے. اور اس کے لیے جیسا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت جو میں نے پڑھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے راستے دکھاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس آیت کے موافق خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے اور اسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے. اور اگر خود دل ظلمت کدہ اور دعا زبان سے بوجھل ہو اور اعتقاد و شرک اور بدعت سے ملوث ہو تو وہ دعا ہی کیا ہے؟ کہ اگر دل خود ہی اندھیرے اور تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، زبان سے ظاہری دعا تو ہے لیکن بڑی مشکل سے الفاظ نکل رہے ہیں دعا کے. جہاں تک اعتقاد کا سوال ہے، ظاہراً تو یہی اعتقاد ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو کہ مقابلے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اعتقادی لحاظ سے سب ٹھیک ہے، لیکن عملاً کیا ہے؟ شرک میں بھی مبتلا ہیں، بدعات میں بھی مبتلا ہیں، دین کے بارے میں نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں. تو پھر ایسی حالت ہو تو دعا نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائج حسنہ مترتب نہ ہوں. ایسی جب طلب ہوتی ہے تو پھر اس پہ اچھے نتائج نہیں نکلتے اس کے. اس لیے ایسی حالت اگر ہوگی تو وہ طلب نہیں رہے گی، وہ دل سے نکلی دعا نہیں رہے گی. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے حکم پر چلنے کے لیے کوشش اور دعا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اچھے نتائج نہیں نکل رہے. بس یہ ایک بڑا واضح بات ہے کہ اگر اچھے نتائج نہیں نکل رہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہی کوئی کمزوری ہے، ہماری دعاؤں میں کمی ہے، ہمیں دعاؤں کے طریقے اور اسلوب نہیں آتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے نہیں ہیں. فرمایا کہ جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص سے تمام ناجائز رستوں اور امید کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسے ملے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے پر گرتا اور اسی سے دعا کرتا ہے تو اس کی یہ حالت جاذب نصرت اور رحمت ہوتی. پھر جب ایسی حالت ہو جائے، بے نفس ہو کر انسان، بے غرض ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گرے، اس کے در پر گرے، اس سے دعا کرے، تو پھر ایسی حالت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اور نصرت کو جذب کرتی ہے، اس کو حاصل کرتی ہے اور باعث رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے انسان. فرمایا خدا تعالیٰ آسمان سے انسان کے دل کے کونوں میں جھانکتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے. اللہ تعالیٰ آسمان پہ بیٹھا انسان کے دل کے کونوں تک سے واقف ہے. اگر کسی کونے میں بھی
کسی قسم کی ظلمت یا شرک و بدعت کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں اور عبادتوں کو اس کے منہ پر الٹا مارتا ہے۔ بس دل کو ہر لحاظ سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہیں بھی دل کے اندر اندھیرا نہ ہو، کہیں بھی کسی قسم کے شرک کا پہلو نہ ہو، کہیں بھی کسی قسم کی بدعت کا خیال دل میں پیدا نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر عبادتیں نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتا، فرمایا اس کے منہ پر الٹا مارتا ہے۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کی نفسانی اغراض اور ظلمت سے پاک اور صاف ہے تو اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے اپنے سائے میں لے کر اس کی پرورش کا خود ذمہ لیتا ہے۔ اور جب دل پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان سب کچھ کر رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی پرورش، اس کی ضروریات کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ بس ایک حقیقی احمدی کو اپنے دل کو ہر قسم کے شرک اور بدعات سے پاک کرنا ہوگا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کیں، بہت لمبی دعائیں کیں، بڑی دعائیں کیں اور قبول نہیں ہوئیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، جائزے لیں کہ کہیں کوئی مخفی شرک تو نہیں، کسی قسم کی بدعات میں تو ملوث نہیں، یا اور ایسی باتیں تو نہیں ہو رہی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔